سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے اصحاب میں بھی کوئی دو ایک جیسے نہیں تھے. سلمان اگر 10ویں درجے پہ تھے تو ابو ذر 9ویں درجے پہ تھے. ابو ذر 9ویں درجے پر تھے تو عمار مقداد 8ویں درجے پہ تھے. عمار 7ویں درجے پہ تھے. یعنی مراتب ہیں. اب ایک جملہ اور عرض کروں چونکہ میں کئی چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہوں. ایک جو سب سے بڑی آرزو ہے میری، جس کو لفظوں میں کہوں یا نہ کہوں لیکن ہر مجلس میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس کی جھلک آ جاتی ہے، جو تڑپ ہے، جو طلب ہے، جو آرزو ہے، جو اس مقصد پر اب میرے آنے کا، اس منبر پہ میرے آنے کا مقصد ہے، وہ صرف 2 جملوں میں عرض کر سکتا ہوں. ایک یہ کہ ہم کو خصوصیت کے ساتھ شیعیان آل محمد، یہ کل کہہ چکا کہ جب ہم شیعیان آل محمد کہتے ہیں تو ایک فرقہ نہیں مراد ہے، مسلمانوں کا وہ برتر طبقہ جو عشق کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، جو محبت کے ساتھ بندگی کرتا ہے. بات اتنی ہے، جبرن سجدہ کر لینا اور ہے، اور پیشانی کے جھکنے سے پہلے دل جھک جائے وہ بندگی کا مرتبہ اور ہے. تو ہمیں بحیثیت انسان اپنے مرتبہ کمال تک پہنچنا ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ جو عموماً ڈسکس نہیں ہوتا ممبروں سے. بحیثیت انسان درجہ کمال تک پہنچنا ہے. یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک تڑپ ہے جو بار بار ممبر سے عرض کر رہا ہوں. جو اہل دانش ہیں، اہل فکر ہیں، وہ سمجھتے ہیں، جو نہیں ہیں جی چاہتا ہے کہ وہ بھی سمجھ لیں. اور بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنے کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ وہ سفر نہیں ہے کہ جو ایوولوشنزم میں ڈارون نے یا ڈارون کے نام پر بعد میں لوگوں نے نشر کیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان بحیثیت انسان ارتقاء کے مراحل طے کرنے کے معنی ہے کہ آج ہمارے 2 پاؤں ہیں تو اگلی نسل میں 4 پاؤں کے انسان ہوں گے. آج ہمارے 2 ہاتھ ہیں تو اگلی نسل میں 4-6 ہاتھوں کے انسان ہوں گے. نہیں، انسان بحیثیت انسان، اس لیے کہ انسان اپنے اس جسم سے پہچانا ہی نہیں جاتا، انسان تو اپنی روح سے پہچانا جاتا ہے. یہ ہدف، یہ مقصد، یہ منزل آپ کے سامنے متعین ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہمیں بحیثیت انسان سفر ارتقاء طے کرنا ہے. اس میں ہر شخص کا انڈیویجولی، ہر فرد کا اپنی جگہ ایک سفر ہے. دوسرا مقصد بحیثیت مجموعی، بحیثیت فرد ہمیں اپنا سفر کمال طے کرنا ہے، اور بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو لے کر ہمیں اس طرح بلند ہونا ہے کہ ہمارا امام جو پردہ غیب میں منتظر ہے وہ ہم پر بھروسہ کر کے پردہ غیب سے باہر آ سکے. معاشرے کی تہذیب، معاشرہ اپنی تہذیب سے پہچانا جاتا ہے. ہماری تہذیب کیا ہے؟ تہذیب آل محمد، تہذیب ولایت، تہذیب عزا، یہ سب ایک ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تہذیب پر جب آپ خالص مذہبی نقطہ نظر سے گفتگو کریں گے تو زبان اور لفظیات اور ڈیفینیشن کا طریقہ الگ ہوگا. لیکن اگر ایکیڈمک نقطہ نظر سے بات کریں گے، اگر آپ سائنٹیفک نقطہ نظر سے بات کریں گے، علمی زبان استعمال کریں گے، خالص ادبی زبان استعمال کریں گے، تو پھر وہ الفاظ بدل جائیں گے. اور عموماً یہ اس لیے کرنا چاہیے تاکہ ہماری بات دوسرے بھی سمجھ سکیں. واضح ہے؟ ہم دوسروں کے لیے اجنبی نہ رہیں، ہمارا مقصد ان کے لیے
واضح رہے. تو ہم اپنی تہذیب کی شناخت میں بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ روح تہذیب ہے حفظ مراتب. روح تہذیب. یہاں بھی میں ایک حوالہ دے دوں، جو بزرگ نسل ہے وہ ان سے واقف ہوگی، چونکہ ان کی کتابوں کو شروع میں نے پڑھا تھا جب میری عمر 15-16 برس کی تھی، اور اس وقت ان کی کتابوں نے میرے ذہن کی تشکیل کی. وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے، ایک ادیب تھے، ایک نقاد تھے، خواجہ غلام السیدین، اور یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے خاندان سے تھے، اور بر صغیر میں، پورے بر صغیر میں ان کی تعلیمی خدمتیں ہیں. گورنمنٹ آف انڈیا میں ایجوکیشن سیکریٹری رہے جب بالکل انڈیا بنا تھا. اس کے ایجوکیشن منسٹر جو ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوا کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں نے اس طرف اور اس طرف سرحد کے دونوں جانب ان کی خدمتیں ہیں ایجوکیشن کی راہ میں. اور انہوں نے یورپ اور امریکہ تمام بڑے بڑے تعلیمی نظریات پر کام کیا تھا. پروفیسر جان ڈیوی کہ جو امریکہ کے اس وقت بہت بڑے ایجوکیشنسٹ اور فلاسفی کی تھی، یہاں کے پوسٹ ڈاکٹریٹ انہوں نے کام کیا تھا، ڈگری حاصل کی، لیکن ان کے نظریے کی بنیاد امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال پر تھی. چنانچہ انہوں نے اصول تعلیم میں حضرت علی کے اقوال بھی نقل کیے، امام حسین کے اقوال بھی نقل کیے. اور یہی سبب ہوا کہ میں نے پھر تفصیل سے ان کی تمام کتابیں پڑھی. انہوں نے جو تہذیب پر کتاب لکھی، کلچر، تہذیب یعنی کلچر، دو لفظ ہیں، ایک سویلائزیشن ہے، ایک کلچر، ایک ہے تمدن، ایک ہے تہذیب. جہاں انسانی معاشرے کی مجموعی تہذیب میں سیاسی فتوحات کا رنگ غالب ہو وہ ہے تمدن، جہاں اخلاقی فتوحات غالب ہوں وہ ہے تہذیب. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ. اور اگر ایک جملہ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے میں عرض کروں تو غالباً یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ انسانی معاشرے کی ترقی میں نشان راہ کے طور پر اگر بلند و بالا، مضبوط و مستحکم عمارتیں بنائی جا رہی ہوں تو تمدن ہے، اور بلند و بالا سیرتیں بنائی جا رہی ہوں تو تہذیب ہے. سمجھے آپ؟ تمدن اور تہذیب یہ دو لفظیں یاد رکھیے گا. انہوں نے جو مقالہ لکھا تھا وہ تھا تہذیب سے متعلق، تہذیب عنوان ہی تھا، روح تہذیب. انہوں نے روح تہذیب کے عنوان سے جو مقالہ لکھا، وہ وقت کا تقاضا بھی تھا. وہ مختلف قومیں ایک دوسرے سے فتنہ و فساد میں مبتلا تھیں، ہنگامے ہوتے تھے روز و شب، قتل و غارت. تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ روح تہذیب ہے رواداری. رواداری بات اچھی ہے. رواداری روح تہذیب ہے، روح تہذیب نہیں ہے. رواداری روح تہذیب ہے، روح تہذیب ہے حفظ مراتب. روح تہذیب ہے حفظ مراتب. بڑے کو بڑا سمجھنا، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا، برابر والے کو برابر والا سمجھنا، عزیز کو عزیز سمجھنا، قریب کو قریب سمجھنا، غریب کو غریب سمجھنا، دوست کو دوست سمجھنا.
اللہ کو اللہ سمجھنا، رسول کو رسول سمجھنا، امام کو امام سمجھنا. جو جس رتبے کا ہو اس کو اس رتبے کے ساتھ سمجھنا اور ماننا، اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا. یہ ہے حفظ مراتب. حفظ مراتب ہے روح تہذیب، جان تہذیب. اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح سلوک کرنا اس کے لائق کہ اسے یہ احساس نہ ہونے پائے کہ ہمارے مرتبے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. یہ ہے رواداری، یہ ہے رواداری. تو یہ ہے روح تہذیب، یہ تہذیب کا چہرہ ہے. بہرحال یہ درمیان میں نے کیوں عرض کیا، کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، معانی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. کل میں عرض کر چکا، یاد رکھیے گا. اور خاص طور سے عربی اور قرآن